بنی اسرائیل نے مختلف جگہوں کے اوپر اپنی عبادت گاہیں تعمیر کی ہوئی تھیں، جس کے اندر وہ اپنی عبادت کرتے تھے، جس میں وہ اکٹھے ہوتے تھے اور اپنی اپنی عبادت کرتے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور یہ جو پیچھے آپ سارا سن آئے، پھر جادوگروں سے مقابلہ، پھر فرعون کے ساتھ مقابلہ، اور پھر جو کچھ وہ جو معجزات دیے گئے، اور پھر اس نے جو ظلم ڈھائے، اور پھر جو کچھ ہوتا چلا آیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرعون نے کیا کیا؟ اس نے بنی اسرائیل نے جتنی بھی عبادت گاہیں بنائی ہوئی تھیں ان سب کو ڈیمالش کر دیا، ان کو مسمار کر دیا، گرا دیا اس نے ساری عبادت گاہوں کو جن سے۔ اور اس نے کیا کیا کہ ان کے جتنے بھی دینی اجتماعات کے جہاں پر دین کے کوئی پروگرام ہوتے تھے، اس نے ان کے اوپر پابندی لگا دی۔ اور اگر آپ غور کریں تو آج بھی دنیا میں ایسے حکمران ہیں جو مسلمانوں کے اوپر ہی ان کے دینی اجتماعات کے اوپر، فار ایگزامپل یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے، ابھی یہ جو آپ کے سامنے واقعہ ہوا ہے اتنا بڑا، ان کے اوپر نہ صرف پابندی لگانا بلکہ ان کے اوپر شیلنگ کرنا، ان کو شہید کرنا، اور اس طرح کے کام آج بھی یہ چل رہے ہیں۔ تو اب کیا فرعون نے کیا کیا؟ اس نے ان کی جو دینی عبادت گاہیں تھیں یا جہاں دینی اجتماعات ہوتے تھے ان کے اوپر اس نے پابندی لگا دی، اور ان کی عبادت گاہوں کو تو ویسے ہی اس نے تقریباً گرا دیا، ان کو کھنڈر بنا دیا جن سے۔ تو اب انہیں حکم یہ دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اب بنی اسرائیل کو کہ تم ایسا کرو کہ اپنے گھروں میں عبادت کر لیا کرو، اور قبلہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ اسی کو مصلی بنا لو، یعنی اپنے گھر میں ہی جو عبادت کرنی ہے اپنے گھر کے اندر ہی عبادت کو جنسی ہے۔ یا پھر اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ایسے مکان بناؤ جن کا رخ قبلے کی طرف ہو، جن کا رخ قبلے کی طرف ہو، تاکہ عبادت کرنے میں جن سے آسانی ہو اور سمت کا تعین کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو جن سے۔ تو اب ایسے جو بگڑے ہوئے حالات تھے، ان حالات کے اندر اپنے لوگوں کے حوصلوں کو بلند رکھنا بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں پچھلی چند آیات کے اندر کہ ان کے جو بنی اسرائیل کے بڑے بوڑھے تھے انہوں نے تو ویسے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم فرعون کے ظلم اور ستم اور اس کے قہر کو جن سے ہم برداشت کر سکیں، ہم تو نہیں آتے۔ بلکہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی روکا کہ نہ، مگر قرآن کریم میں کیا بیان ہوا کہ پھر چند ایسے نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے، کیونکہ فرعون نے تو اپنی ربوبیت، اپنی خدائی کا اس نے شور مچایا ہوا تھا۔ تو اب بظاہر اگر دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی کا کوئی ان کی جو کامیابی ہے اس کا کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ کل اس بات کا بھی ذکر ہوا تھا کہ اس نے اپنی بادشاہت کی بنیاد صرف اپنی بادشاہت کے اوپر نہیں ڈالی تھی کہ وہ ان کا حکمران یا بادشاہ ہے، بلکہ اس نے اس کی بنیاد اپنی خدائی کے اوپر ڈالی تھی کہ میں تمہارا خدا ہوں اور تم میری عبادت کرتے ہو، میں تمہارا خدا ہوں اور تم میری پوجا کرتے ہو، تم میری پجاری ہو۔ تو ایک رعایا تو اپنے بادشاہ کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو سکتی ہے، مگر ایک پجاری جو جس کی عبادت کرتا ہو اس کے خلاف کیسے اٹھ کر کھڑا ہوگا؟ تو اس نے بڑی زبردست بنیادوں کے اوپر اس نے اپنی بادشاہت جنسی ہے رکھی ہوئی تھی جنسی ہے۔ تو قدم قدم کے اوپر اب ان کی حوصلہ افزائی اگر نہ کی جاتی، جو لوگ ایمان لائے تھے، جو چند لوگ، پھر اس کی قوم میں سے تو آپ پڑھیں چند لوگ ایمان لائے تھے فرعون کی قوم میں سے، اور بنی اسرائیل میں سے وہ جو نوجوان جو ان سے ایمان لائے تھے، تو اگر ان کی اس وقت حوصلہ افزائی نہ کی جاتی تو وہ حوصلہ ہار سکتے تھے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس آزمائش میں مبتلا نہ کرنا کہ کہیں وہ ہم پر غالب آ جائے یا ہم پر اتنا ظلم اور ستم ڈھا دے کہ ہمیں واپس اپنے دین کی طرف، اسی دین کی طرف موڑنے کی وہ کوشش کرے۔ تو اب ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو اللہ کی فتح اور نصرت کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ فتح اور نصرت تمہاری ہی ہوگی
اور ایک دن ان قریب ایک دن آئے گا ایسا کہ تم دیکھو گے کہ فرعون اپنے جاہ و جلال کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا جائے گا، ذلیل و خوار کر دیا جائے گا جن سے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر، آیت نمبر 87 کے اندر فرمائی گئی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون کو اور اس کے درباریوں کو تو نے دنیا کی زندگی کے اندر اتنا سامان، دولت کے انبار، سونا چاندی، عجیب و غریب بادشاہت، زینت، عیاشی کا کیا کچھ، اے ہمارے رب ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ انجام کار لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکا دے، تاکہ وہ یہ کام کرے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے ہمارے رب، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعض تفسیروں میں دعائے ضرر فرمائی، بعض تفسیروں میں بد دعا فرمائی، اس لیے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ نبی کی دعا کو بھی بد دعا نہیں کہا جا سکتا، دعائے ضرر کہیں گے آپ جن سے۔ تو انہوں نے اب دعا کی، انہوں نے کہا ہمارے رب ان لوگوں کے مال اور دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ بس اب انتہا ہو گئی، اب ان کو برباد کر۔ اب اللہ کا بندہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اب ان کو برباد کر، ان کو ذلیل و خوار کر، اور ان کے اوپر جو ان سے اب یہ اس سے پہلے کہ ایمان لائیں ان کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اب جو ان سے دردناک عذاب کو یہ دیکھیں۔ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اب ارشاد ہوا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تم دونوں ثابت قدم رہنا، تم دونوں ثابت قدم رہنا، اور جاہلوں کے راستے کی ہرگز پیروی نہ کرنا، جاہلوں کے راستے کی ہرگز پیروی نہ کرنا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے عرصے تک، جیسے آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو تبلیغ کی، مگر کیا حال ہوا؟ اور پھر انہوں نے دعا کی، اور پھر وہ جو اللہ کا عذاب نازل ہوا جو ان سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے عرصے تک فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، مجھے اس کا بندہ، اس کا رسول، اس کا نبی مان لو جو ان سے، مگر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو ہر روز اپنی نافرمانی کے اندر ڈٹے ہوئے تھے، وہ اس جگہ کھڑے ہوئے تھے اپنی نافرمانی کے اندر، وہ اس سے ہلنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کی سرکشی، نافرمانی، تکبر اور غرور بڑھتا جا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب از روئے تعجب انہوں نے یہ کہا، اے پروردگار، اے میرے رب، تو نے ان کو اتنی دولت دی ہے، ان کو اتنی دولت دی ہے، جو سرکش ہیں، جو بے ادب ہیں اور نافرمان ہیں، اور دولت اور سونا اور چاندی اور کس کس چیز کی بادشاہت، اور تو نے اس کی ریل پیل کر دی ہے جن سی، یہ عیش کرتے ہیں اور رنگ رلیاں مناتے ہیں، نہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، نہ تجھے یاد کرتے ہیں، نہ تجھ پر ایمان لاتے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان کو چکی کے اندر پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ اتنا تکبر اور غرور ہے، کیونکہ وہ قبطیوں اور بنی اسرائیلیوں کے اوپر جو ظلم ڈھا رہے تھے، اور جس طرح انہوں نے ان کو اپنے کاموں کے اوپر لگا رکھا تھا،
تو یہ تو اس کو بھی نہیں دیکھتے، تیرا شکر ادا بھی نہیں کرتے، تجھ پر ایمان بھی نہیں لاتے، تیری طرف جھکنے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہے۔ ان کو اتنی دولت دے رکھی ہے، ان کو اتنی عیاشیاں اور اتنی ان کو آرام اور آسائشیں جو سی ہیں یہ دے دی ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو ظلم کی تلوار ہے، اب ان کے ہاتھ سے اس تلوار کو چھین لے جن سے، اور ان کو ذلیل و خوار کر دے، اور ان کو تباہ و برباد کر دے، اور ان کے اوپر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے، اپنی برکتوں اور نعمتوں کے دروازے اب ان کے اوپر بند کر دے۔ اب یہ اس لائق ہیں کہاں کہ یہ تیرے دامن کرم میں ان کو جگہ دی جائے، اب اس کے ان کے اوپر سے اپنا ہاتھ جن سے اٹھا لے۔ تو اب فرمایا یہ گیا آگے جن سے اللہ پاک نے فرمایا کہ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول کر لی گئی تمہاری دعا، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی جن سے ہے۔ ان پر عذاب آئے گا، کیوں؟ اب میرا بندہ ناراض ہے، اور اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اور اس نے اس دعا کے لیے جو بد دعا یا دعائے ضرر ہے، اب اس کی زبان ہل اٹھی ہے۔ تو اے موسیٰ، اب ان پر جو عذاب آئے گا نا، وہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے، جس کا ذکر پیچھے کئی لیکچرز کے اندر بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے جن سے۔ لیکن موسیٰ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہم نے ایک وقت مقرر کی ہے، تو تم ناواقف لوگوں کی طرح جلد بازی نہ کرنا، اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ تو اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ اب ایک تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ دعا تو ایک کر رہے تھے، دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، آمین، مگر تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، تم دونوں کی، فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دعا مانگنے والا اور دعا کے اوپر آمین کہنے والا دونوں ہی اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، دونوں ہی اس دعا میں شامل، تو تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ اور میں بھی مفسرین نے فرمایا کہ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بھی دعا کی ہو اور حضرت ہارون نے بھی دعا کی ہو، تو تم دونوں کی دعا قبول کر دی گئی ہے۔ میں بھی دونوں نے دعا کی ہو، اور میں بھی کہ انہوں نے دعا کی ہو اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہا ہو ان کی دعا پر، تو اگر ایسا بھی ہے تو تب بھی دونوں ہی دعا کر رہے ہیں، اور اگر علیحدہ علیحدہ دونوں دعا کر رہے ہیں تو تب بھی دونوں ہی دعا کر رہے ہیں۔ تو تم دونوں کی جو سی دعا ہے وہ کبھی قبول کر لی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر جاہلوں کی ہرگز پیروی نہ کرنا، جاہلوں کی، جاہل لوگ ایسے ہیں، یعنی جاہل لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ جو جاہل لوگ ہیں، اللہ پاک فرما رہے کہ وہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ یہ گمان کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، حالانکہ اللہ کا ایک نظام قدرت ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، اور بعض اوقات اس دعا کا جو وقت مقرر ہوتا ہے یا مقدر ہوتا ہے اس وقت اس دعا کو قبول کرتا ہے، یا اس کی ایک آسان زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا خیر، کہا یہ جا رہا ہے کہ مقبولیت میں جو جلدی ہے، جو کہیں کہ اس دعا کی قبول کیوں نہیں ہوئی ابھی تک، اتنی دیر ہو گئی، تو یہ جاہل لوگ ایسے کرتے ہیں۔ جس طرح کہ سورہ ہود کے اندر ہم ایک لیکچر کے اندر پڑھ آئے، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے نوح، آپ مجھ سے وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اس لیے جاہلوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا قرآن کریم کے اندر کہ جاہل لوگ جو ہیں جب دعا کرتے ہیں تو وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو جائے، حالانکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، اور بعض اوقات دعا کا ایک وقت یا
ایک وقت مقرر یا مقدر ہوتا ہے جو لکھا ہوتا ہے وہ دعا اس وقت. اور اصل چیز یہ کہ دعا تو اسی وقت قبول ہوتی ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان, دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے, مگر دعا کی قبولیت, دعا کا قبول ہونا کچھ اور ہے, دعا کی قبولیت کا ظہور ہونا کچھ اور ہے. ہو سکتا ہے کہ دعا آپ نے ایک اپلیکیشن جس ڈپارٹمنٹ میں دی ہے وہاں منظور تو ابھی ہو گئی ہو, مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو اس جاب کے لیے بلایا جائے وہ 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد بلایا جائے, ابھی نہ بلایا جائے. اپلیکیشن ابھی قبول ہو گئی ایجنسی آپ کی ہے. تو اسی طرح جو دعا ہے وہ قبول تو اسی وقت ہو جاتی ہے, مگر اس کی قبولیت کے ظہور کا ایک وقت ہے. تو دعا کا قبول ہونا کچھ اور ہے اور دعا کا ظہور کا وقت کچھ اور ہے. دعا کے ظہور کا وقت کچھ اور ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی, سورۃ البقرہ کے اندر ہے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے رب ہمارے, اور بھیج ان میں ایک رسول. جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا, انہیں پاک فرمائے, بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. کہ مولا کریم ایک ایسا رسول بھیج, ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری آیتیں سنائیں, ان کو پاک کرے. بھئی اب یہ دعا کرنے والا کون ہے؟ یہاں پہ بھی دعا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام, آمین کہنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام, ایک نبی دعا کر رہا ہے. یہاں پر بھی دعا کون کر رہا ہے؟ ایک جلیل القدر پیغمبر دعا کر رہا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہم تو آج دعا کریں نا تو 2 دن ہماری دعا قبول نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, لوگ بے چین ہو جاتے ہیں. مگر اللہ نے کیوں, ہم نے قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے حضرت نوح صلی اللہ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. دعا کی فوراً قبولیت کا گمان کرنا جو ان سے, یہ جاہل لوگ جب دعا کرتے ہیں تو وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو جائے, فوراً قبول ہو جائے. تو یہ دعا کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. جب انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا اور اس کی بے دھیانی کے اندر اس کے ساتھ چکر لگائے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دیواریں اٹھائیں اور پھر انہوں نے دعا مانگی, دعا اسی وقت قبول ہو گئی. یہ دعا مانگنے والا کوئی عام انسان تھا؟ ایک گناہگار ہے, ایک نیک ہے, پھر نیکوں میں صالحین ہیں, ان میں بھی پھر جو زہد اور تقوی کے اندر اعلیٰ مقام رکھتے ہیں, پھر اولیاء ہیں, غوث قطب ابدال قلندر ہیں, پھر صحابی ہیں, تابعین ہیں. یہ دعا کرنے والا کون ہے؟ یہ نبی ہے, نبی اور جلیل القدر اور اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی. اب وہ دعا کر رہے ہیں, دعا اسی وقت قبول ہو گئی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی دعا قبول نہ ہوئی ہو, مگر اس کا ظہور جا کر کب ہوا؟ کئی ہزار سال کے بعد. جس بیٹے کی انہوں نے تمنا کی تھی وہ مدینہ مکہ مکرمہ میں تاجدار دو جہاں, شاہ سوار لامکاں, مالک زمین و آسماں, روح کن فکاں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لے آئے. دعا مانگنے والے اس وقت تک رہے موجود؟ کیا تھے اس وقت موجود جب حضور تشریف لائے؟ ہماری تو 10 دن 5 دن دعا قبول نہ ہو تو بے چین, شکوے, شکایتیں اور گلے. میں اکثر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بندہ مجھے نوجوان مجھ سے ایک جگہ ایک راستے پر مجھے ملا, تو اس نے مجھے اپنا اس نے کہا کہ مجھے اپنی گاڑی میں آگے اگلے چوک پر چھوڑنے. بہت پرانی بات ہے. باتوں میں نماز کی بات ہوئی. کہنے لگا میں پہلے نماز پڑھتا تھا, اب میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی. میں نے کہا کیوں, تم نے کیوں نماز چھوڑی؟ میں نے کہا پڑھتے کہاں ہوں؟ اس نے کہا میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں.
جہاں تک مجھے یاد ہے پنجاب یونیورسٹی میں. تو میں پہلے نماز کے موضوع پر گفتگو شروع ہو گئی. اس نے کہا میں پہلے نماز پڑھتا تھا، اب میں نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا کیوں، آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو دعا مانگتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی بزنس کرنے لگے ہوئے ہو. گو کہ اس بزنس کی اجازت دی گئی ہے مگر اس کے طریقے اور ہیں قرآن حدیث کے اندر، وہ مبارک طریقے ہیں. یہ کیا چیز ہے جو تم کہہ رہی ہو جن سے؟ تو اللہ پاک کیا قرآن میں کہہ رہی ہے؟ یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے جن سے، ایسا نہیں ہے. تو وہ دعا مانگنے والے کون تھے؟ نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ وہ بیٹا عطا فرما، وہ بیٹا، وہ اولاد عطا فرما جو ان کو پاک کرے اور ان کو تیری آیتیں سنائے. کب جا کر ان کی دعا اسی وقت قبول ہو گئی، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے. کب جا کر مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت کا جو سورج ہے وہ طلوع ہوا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ فرعون بے ایمان ہے، اس کو غرق کر دے، بے ایمان ہے. آپ کی دعا فوراً قبول ہو گئی، مگر ظہور جا کر کب ہوا؟ 40 سال کے بعد. 40 سال کے بعد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تم دونوں ثابت قدم رہنا. دعا قبول کر لی گئی، جاہلوں کے راستے کی ہرگز پیروی نہ کرنا. ایک وقت ہے دعا کا، اس وقت جب وہ وقت جو مقرر ہے اس وقت اس کا ظہور ہو جائے گا. صدق اللہ.